वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और मिडल ईस्ट पर। प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ईरान पर बात हुई, बट अब अगर हम थोड़ी सी तवज्जो गल्फ को भी दे दें, जिनके ऊपर ऑब्वियसली इस जंग का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अब जब हम मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं सर, तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ ये आती हैं कि वो जंग को रोकना चाह रहे हैं, कुछ खबरें जराए से हमें ये बताती हैं कि नहीं, वो तो चाहते हैं कि इजराइल और अमेरिका इस मसले को हल करके लॉजिकल एंड तक बात पहुंचा कर छोड़े। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इस वक्त गल्फ जो ममालिक हैं, जो ऑब्वियसली अमेरिका के ऊपर अगर कोई दबाव डाल सकता है तो वही डाल सकते हैं, वो इस सारी जंग को किस तरह देख रहे होंगे? देखिए, जो गल्फ के ममालिक हैं, खलीजी रियासतों की जो क़यादत है, उसने बहुत मरतबा अमेरिका को और मगरब को ये समझाने की कोशिश की कि ये अगर जंग का आप दायरा वसी करेंगे तो हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे इशू हो जाएगा। और वो कॉस्ट दो तरह की है। एक कॉस्ट ये है कि जाहिर है कि अगर एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, तेल की रसद बंद हो रही है, जिस समय दुबई पे अटैक्स हुए, बड़े टारगेटेड उनकी जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रही है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, एक तो वो कॉस्ट है। लेकिन एक दूसरी कॉस्ट ये है कि पिछले 2 साल से गजा की जंग चल रही है और उस जंग में अरब जो रियासतें हैं वो कुछ भी कर नहीं पा रही, वो बिल्कुल एक लिहाज से हेल्पलेस बैठी हुई हैं। तो वहां के अवाम में भी थोड़ी बहुत तो ये ख्याल है कि हमारे मुल्क, हमारे लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। अब इस सिचुएशन में जब अटैक होता है और ये सामने आता है कि जहां बेसिस है और ईरान जो है वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है इसराइल को, तो जो अरब पब्लिक ओपिनियन है उसमें किसी न किसी लेवल तक इसके लिए एक यानी पॉजिटिव इसके ऊपर चीज आएगी। तो दोनों लिहाज से इनके लिए एक तकलीफ देह सूरत हाल होती है। तो लेकिन ये है कि अब इसमें एक तो वो है कि जो अरब रजीम्स वैसे कहती नहीं, लेकिन जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे, वही इन्फ्लुएंस बहुत सारी अरब रियासतों में भी है। तो अंदर खाने जो कुछ रिपोर्ट्स आती रही कि शायद वो उन्होंने अलाउ भी किया कि ठीक है आप इसको कर लें अगर कोई हो। लेकिन अरब जो रजीम्स हैं, खासतौर पे जो आसपास मशरक वस्ता में खलीज की रियासतें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इस चीज की कॉस्ट है। और मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कम से कम 5-7 साल से ईरानी क़यादत ने बहुत कोशिश की कि सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ, इन सब रियासतों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाए। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये जो ऊपर की क़यादत चली गई है, तो अब जब पावर डिसेंट्रलाइज हुई है तो ज्यादा हार्ड लाइनर्स नीचे आए हैं और उससे डायरेक्टली अटैक्स रीजन के अंदर भी हो रहे हैं। ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि एक लिहाज से जो रीजन के की एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया है, बाकी मुल्क हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो इस जंग में डायरेक्टली शामिल हो जाएं। लेकिन जितने ज्यादा ये अटैक्स आसपास की रियासतों पे हो रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल सही। सर, क्या इज देयर एनी चांस कि वही जो कि हम बात करें कि कहीं खित्ते में कोई ऐसे ममालिक हैं जो आपके ख्याल में जो वहाँ की हुकूमत है उसको बहुत खतरा है कि कोई पब्लिक एंगर जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, या हम सिर्फ अनरेस्ट की बात कर रहे हैं, अनरेस्ट या पब्लिक डिसकंटेंट? जी, देखिए, अब खलीज की रियासतों में एक तो ये कि काफी अमीर रियासतें हैं, लोग मुतमव्वल हैं, उनको उस तरह के कोई ग्रीवेंसेस नहीं है कि वो आए। और खास तौर पे वहां पे जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसमें जो नैरेटिव है वो काफी एंटी ईरान है, वो काफी मैनेज्ड डिस्कोर्स है। तो उन्हें अंदर से तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक रियासत है बहरीन, जहां पे इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सऊदी अरब को भी भेजना पड़ी अपनी पुलिस और आर्मी उस बेस के थ्रू। वहां पे चूंकि ज्यादातर वहां की पॉपुलेशन शिया है और जो रूलिंग फैमिली है वो सुन्नी है बहरीन में, वहां पे काफी अरसे से अरब स्प्रिंग के जमाने से मसाइल चल रहे थे। ये जो हालिया तनाज़ा चल रहा है उसके नतीजे में मजीद लोग बाहर निकल आए हैं जब उनको एक स्पेस मिली है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई डोमेस्टिक उस तरह की अनरेस्ट की सूरत हाल है। सिर्फ ये है कि देखें, एक दिन भी लेट्स से अगर पोर्ट है दुबई की,
وہ اگر ایک دن ختم ہوتی ہے تو اس میں 40,000 کنٹینر آتے ہیں. ایک دن کا جو لاس ہے $100 ملین کا لاس ہے صرف دبئی ایئرپورٹ کو. اور جو دبئی کا پورا ماڈل تھا جس میں خاص طرح کی امن تھا، سکون تھا، یہاں کے لوگ جا کے وہاں پہ رہتے تھے، بہت زیادہ ٹریول تھی، تو اب یہ اس کو ایک کافی میجر ڈینٹ لگ گیا. بلکہ کچھ لوگ فائنینشیل سیکٹر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریکور کرنے میں برس ہاں برس لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایک لحاظ سے خاص طرح کا امیج تھا اسٹیبلٹی کا، قطر کا اور یو اے ای کا، خاص طور پہ یو اے ای کا، اس کو کافی دھچکا لگا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے لیے کہ کہاں کہاں جو ہے نا کاسٹ وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو ریجنل اسٹیٹس میں جہاں جہاں اٹیکس ہوئے اس میں پہلے ریڈار سسٹمز پہ ہوئے، پھر ان کی جو ملٹری بیسز تھی وہاں پہ ہوئی، اور آہستہ آہستہ ان کو دور بھیجا گیا جو امریکن فورسز اور یہاں پہ پلینز تھے. تو اب یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے جو فیروسٹی آف رسپانس ہے، جو جس شدت سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں کارپیٹ بومبنگ کر رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ بھی ریزیڈینشل ایریاز میں لے کے جا رہے ہیں، اور کاسٹ آف وار ایران کے لیے بھی وہ انکریز کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری طرف زیادہ شدت سے رسپانس دیں گے تو ہم جنگ جو ہے وہ آپ کے گلی محلوں میں بھی لا سکتے ہیں. اب پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اگر یہ بات کریں کہ امریکہ کے اوپر یا ٹرمپ پر کتنا ہم کہہ سکتے ہیں دباؤ ہے، بیکاز آبویسلی ایک خاص ہم کہہ سکتے کانٹیکس تھا، تناظر تھا جس میں ٹرمپ صدر بنے، اور ان کی جو ایک بیس ہے اس کا بہت یہ خیال ہے کہ امریکہ کو دنیا کی جنگوں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے برعکس کر رہے ہیں. کیا یہ دباؤ ان پر پڑے گا ٹو کیپ دس شارٹ، یا آپ کے خیال میں یہ اب لمبی ہی چلے گی کہانی؟ بہت شدید دباؤ ہے. میں کہوں گا کہ ان کی پریزیڈنسی میں ابھی تک سب سے زیادہ جو دباؤ کا لمحہ ہے وہ یہ آج کے لمحات ہیں اور دن ہیں جو گزر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو یہ ڈیسیجن لیا یہ کانگریس سے پوچھ کے بھی نہیں لیا، اور انہوں نے خاص طور پہ اس کو اناؤنس کیا کہ یہ بہت ہی مختصر مدت کی کیمپین ہوگی اور ہم جلدی اپنے اہداف حاصل کر لیں گے. یہ بہت بڑا گیمبل تھا. اب باڈی بیگز آ رہے ہیں، تقریباً 6 لوگوں کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ جن کی جو اس نتیجے میں جن کو جن جو کی ڈیتھس ہوئی ہیں. ہاں ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں. اور دوسرا یہ کہ جو اب تیل کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ہی تیل کی قیمت بڑھے گی تو وہ عام امریکی کو اس کا افیکٹ محسوس ہوگا. کل سے اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دی گئی ہے. اب اگر یہ 4 5 6 دن بھی بند رہتی ہے تو آئل پرائسز کافی انکریز ہوں گی. اب جب وہ آئل کی قیمت انکریز ہوتی ہے اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور پھر ایک ان کو اندرونی طور پہ دباؤ کا سامنا ہے جو وہاں کی پینٹاگون ہے، انٹرنل ادارے ہیں، ایون وہ لوگ جو ایران کے اوپر اٹیک کے حق میں تھے، مثلا رچرڈ ہاس اور اس طرح کے بڑے بڑے اینالسٹ واشنگٹن ڈی سی میں، اگر آپ ان کا پڑھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی، اینڈ پوائنٹ کیا ہے. اٹیک کرنا تو آسان ہے لیکن اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، یہ کوئی چیزیں پہلے سے ورکڈ آؤٹ نہیں تھی. دیر از نو کلیئر اسٹریٹجی. تو امریکی ایڈمنسٹریشن، آپ نے مارکو روبیو صاحب کا بھی بیان دیکھا، وہ اسٹرگل کر رہی ہے ٹو ایکسپلین ویئر دے آر ٹیکنگ. اور تو اس لحاظ سے کافی یہ ڈینجرس مومنٹ ہے. آبویسلی ان کے جو یورپین الائز ہیں وہ بھی اندر خانے بات کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کہاں چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، کہاں اختتام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف ایران پہ اور آس پاس کے ممالک پہ نہیں بلکہ جو عام کنزیومر ہے اس کی جیب تک پہنچے گا. اب یو کے میں 40% جو گیس ہے وہ آتی ہے آپ کے قطر کی ایل این جی ٹرمینل سے. اب وہ جب کلوز ہو گیا ہے تو 50% پرائسز 50% تقریباً بڑھ سکتی ہیں یورپ میں اگر یہ مزید اسی طریقے سے جنگ جاری رہی. عدیل صاحب، تو پھر اس سے ہم کیا سمجھیں اگر آپ نے ایک اندازہ لگانا ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اب کافی لمبا چلے گا، وہی کیونکہ رژیم چینج ہوا نہیں، اسرائیل کا دباؤ ہے امریکہ پہ، تو اب وہ یہ جنگ کہیں اس کو، اٹیکس کہیں، یہ جاری رہیں گے. مگر پھر جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا گلف ممالک کا، ان کی بات کریں، خلیجی ریاستوں کی، امریکہ کی، کہ دباؤ بھی ہے ٹو اینڈ اٹ.
آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ جلد اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے یا یہ اسی کنفیوژن میں کھنچتا چلا جائے گا معاملہ؟ دیکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے اس کو آنسر کرنا، کیونکہ ہم اب دنیا میں جس لمحے پہ آ رہے ہیں وہاں کوئی چیز پریڈکٹ کرنا اور اثر رسوخ سے کہنا کہ بھی یہ ہوگا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو بڑے پلیئرز ہیں جو یہ ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ کافی انپریڈکٹیبل ہیں۔ البتہ اگر آپ دیکھیں کہ جو حوادث ہیں اس کے آس پاس، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل میں کے اندر ایک خاص لابی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم 47 سال سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح ایران میں تبدیلی آئے، اور جو ہمارے لیے ایک مشکل ہے اس پورے ریجن میں ایک ملک کو کنٹرول کرنا، اب ہمارے پاس وہ موقع آیا، اب اس کو گوانا نہیں ہے۔ یہ کل ان کے ایک آفیشل نے بھی یہ بات کی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر۔ تو اسرائیل کے پرسپیکٹو سے یہ ہوگا کہ اب ہم اس کو کنٹینیو رکھیں یا کوئی نہ کوئی ایک ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں۔ اب ریزولوشن کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو، وہ تو نہیں جا سکتے۔ چنانچہ یہ بہت سارے جو ملیشیا ہیں، کرد ہیں، بلوچ ہیں، باقی اس طرح کے سیگمنٹس ہیں، وہاں پہ ان کو عام کر کے اور پھر اندر بھیجا جائے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو کل جتنی بامبنگ ہوئی ہے وہ ایران عراق کے بارڈر کے اوپر ہوئی ہے، جہاں سے کرد فائٹرز آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف ایریاز میں بامبنگ ہوئی ہے ایران میں، وہ پولیس سٹیشنز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جہاں جہاں پولیس سٹیشنز پہ اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ کیپیسٹی ٹوٹتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوتا ہے۔ کل ایک پریزن بریک بھی ہوئی ہے، ایک بڑا پریزن ہے جس میں جہاں سے بہت سارے فائٹرز یا جو بھی رجیم اپوننٹس ہوں گے۔ تو اس وقت جو بڑا چیلنج ہے اسرائیل کے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی کریڈیبل اپوزیشن نہیں ہے ایران کے اندر۔ دیکھیں آپ رجیم چینج کرنے کے لیے کوئی خاص اپوزیشن چاہیے آپ کو۔ اب لوگ تنگ تو ہیں، ان کو مسائل تو ہیں رجیم کے ساتھ، لیکن ان کے پاس کوئی کریڈیبل اپوزیشن سامنے موجود نہیں ہے، تو چنانچہ آپ خود ایک آرمڈ اپوزیشن کو کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو آئی تھنک اسرائیل کے بھی پرسپیکٹو سے the clock is ticking against them، کیونکہ ان کے جو بہت سارے allies ہیں ویسٹ میں اور مشرق وسطیٰ میں، ان کے لیے بھی اس جنگ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، we'll be right back اور ہم عدیل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔